شروع اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ، جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی تو ہے جو سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے۔ ویورز، ایک بار پھر ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہمارے بہت ہی پیارے جناب حکیم حافظ فرحان حنیف صاحب۔ سر، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ کیسے مزاج ہیں سر؟ مصروفیت کیسی چل رہی ہے؟ الحمدللہ اللہ مصروفیت عرفان بھائی آپ لوگوں کی وجہ سے اللہ مصروفیت تو بہت بڑھ گئی ہے، اللہ تو یہ رب کا احسان ہے۔ واہ واہ اور جو اکثر آپ کام کرتے اللہ ہیں نا، وقت میں برکت ڈال دے جب جو آپ اکثر بات کہتے ہوتے ہیں خیر الناس و من ينفع الناس، کہ اللہ جو لوگوں کا فائدہ کرتا ہے نا تو رب اس کا فائدہ رب کرتا اس ہے۔ کا فائدہ تو ہم نے اب وہ کام شروع کیا ہوا ہے، تو یقین کریں اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ عزتوں میں بھی اضافہ کر رہا ہے، آمین۔ ہر لحاظ سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے فائدہ کر رہا ہے۔ تو مصروفیت تو بہت زیادہ ہے، ہاں، تو پھر بھی لیکن جب آپ پروگرام کے لیے بلاتے ہیں تو ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے، ہم سارے کام چھوڑ کے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، ارے محبت آپ کیونکہ اس میں آپ لوگوں کی بھلائی کی بات کرتے ہیں اور ہمیں موقع مل جاتا ہے کہ ہم بھی لوگوں کو اچھی بات کریں۔ تو جو لوگ ہمارے پاس نہیں پہنچ سکتے، جتنا ہو سکے ان کا فائدہ کر لیں۔ ان کا فائدہ کر لیں۔ ایک اس میں میں بات ضرور کہوں گا کہ جب اتنی ساری چیزیں، جب اتنی فالوئنگ ہو جاتی ہے، ماشاءاللہ اتنا لوگ پسند کرتے ہیں، سراہتے ہیں، تو ایک ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ یار جی اب جو ہے وہ مارجن آف ایرر جو ہے وہ نہیں ہے، اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ یار آپ جلدی میں کوئی فیصلے کر لیے، چیزیں کر لیں، آپ کے پاس آپ نے ریکارڈنگس پہ بھی جانا ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ مریض بھی آئے ہوئے، ٹیلی فون کالز بھی مسلسل چل رہی ہیں، تو کس طرح سے اس کو ہینڈل کرتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلی بات کو یقین کریں، رب سے مدد مانگتے ہیں۔ آئے ہائے، روزانہ رب سے یہ دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے اتنی ہمت اور طاقت دے کہ اللہ تو نے اتنی عزت دے دی ہے۔ اب لوگ جو ہے وہ اتنا ان کا ہمارے اوپر ایک اعتماد ہوتا ہے کہ ہم سے بات ہو جائے، ہم کوئی ایسی چیز بتا دیں، پھر رب سے دعا کے بعد میں اکثر اوقات آپ جیسے ہوتی ہیں اور بہت سارے مریضوں کو کہتا ہوں میرے لیے دعا یہ کیا کریں کہ رب مجھے اللہ ہمت اور طاقت دے۔ اللہ پروگرام میں آنا بھی ضروری ہوتا ہے، اس سے اگر عام روٹین میں ہم تھوڑے لوگوں کا فائدہ کر رہے ہیں نا مطلب پہ بیٹھ کے، تو پروگرام سے لاکھوں لوگوں کا لاکھوں فائدہ لوگوں ہو کا رہا ہے۔ فائدہ، بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے، اب جو لوگ باہر ہیں وہ بازو قطع نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے بعد جو آپ نے کی نا بات فون کالز اور میسج، اس میں یقین کریں اپنی بھرپور کوشش کرنے کے باوجود انسان ہونے کے ناطے بہت سارے لوگوں سے بات نہیں ہو پاتی، بہت سارے لوگوں کے میسج کے جواب نہیں دے پاتا، لیکن کوشش یہ ہے کہ میں اس کو نا عبادت سمجھ کے کام کرتا ہوں۔ عبادت یہ ہے، اگر میں کسی کی کال اٹھاؤں گا نا یہ سوچ کے کہ یار وہ بندہ بیچارہ پریشان ہے یا اس کا میسج آیا ہوا ہے، تو اللہ میں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ تیرا بندہ بیمار ہے، اس کے لیے جو تو نے مجھے علم دیا ہے میں اسے بتا سکوں، تو اللہ مجھے اس کا بھی اجر دے۔ اجر دے، بالکل۔ دیکھیں رزق جو آپ کے مقدر میں ہے نا وہ آپ کو مل کے رہنا وہ ہے، اتنا ہی ملنا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس لیے پہلی جو پیشنٹ آپ کے پاس چل کے آیا ہے یا آپ کے پاس فون کال پہ ہے، میسج بھی ہے، تو جتنے بھی میں سمجھتا ہوں طبیب ہیں یا آپ جیسے لوگ ہیں، عبادت سمجھ کے کام کو کریں گے نا تو اس میں خیر والا پہلو یہ ہے، اگر آپ میرے پاس ہے ہزاروں میں میسج ہوتے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے میں 300 400 جتنے بھی 100 200 جتنے بھی چیک کر سکتا ہوں، کرنے کے بعد ان کی صحیح رہنمائی کروں، بجائے یہ کہ میں جواب تو دے دوں ڈیلی ہزاروں کا، لیکن اب دیکھیں ایک پیشنٹ میسج کرتا ہے یا کال کرتا ہے، آپ کو کال کی، آپ بات کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں اگر فوری طور پہ غلط جواب دے دیں گے، وہ غلط چیز استعمال کر لے گا تو اس کا نقصان ہوگا، آپ کو پیسے تو آ جائیں گے لیکن اس کا نقصان ہو گیا۔ تو میں یہ کبھی نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کا نقصان ہو، اس لیے کوشش ہوتی ہے خود جواب دوں۔ اگر کسی نے میسج کر لیا کوئی نہیں، 1 2 دن اگر لیٹ ہو جاتا ہے، 4 دن لیٹ ہو جاتا ہے، لیکن اس کی بات کو سمجھ کے، اس کی رپورٹس کو پڑھ کے پھر اس کو جواب دوں تاکہ وہ پوری زندگی میرے لیے دعا بھی کرے جب ٹھیک ہو۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے دنیا گزار لینی ہے، یہ ایسے کام ہماری کوشش ہے، آپ کی بھی کوشش ہے، میری بھی کوشش ہے، ہم جاتے ہوئے ایسے کام کر جائیں کہ ہم تو چلے جائیں۔ تو جو حدیث ہے نا کہ جب ہمارے سامنے نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے نا تو ہم کہیں گے اللہ تو یہ تو ہم نے کی نہیں، تو رب کہے گا تو انسان کے لیے نا یہ کام کر کے آیا تھا، وہ بندہ ٹھیک ہو گیا، اس کے بچوں نے قرآن پڑھا، اذکار کیے یا انہوں نے اچھے کام کیے، تو اس سے وہ والی جو نیکی ہے نا وہ والی نیکی ہے۔ تو ہمارا آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہیں یا نہ رہیں، لیکن یہ فلاحی کام ایسی چیز ہے، دنیا یاد انہیں کو رکھتی ہے جو لوگوں کا سوچتے ہیں۔
پیسے والے لوگ دنیا سے بڑھے گئے، بتائیں کس کا نام ہے؟ کسی کا نام ہی لوگ جانتے تک نہیں ہے۔ جنہوں نے فلاحی کام کیے عبرت ہی بنے وہ عبرت بنے، اور جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیے اللہ نے دنیا بھی آسان کر دی، آخرت بھی انشاءاللہ ان کی آسان ہے۔ تو ہماری جو کوشش ہے آپ کی ہے کہ ایسا کام کر جائیں لوگ، ہم چلے بھی جائیں، لوگ ویڈیو دیکھیں، فائدہ اٹھائیں، ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے والدین کے لیے دعا کریں، تو یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ تو ہم اسے عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح، اسی طرح سے ہے، لیکن اوبیسلی جس سے ہم بات کرتے ہیں ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جو بندہ آپ کے پاس سوالی آیا ہے، بیمار آیا ہے، سوالی آیا ہے، آپ کے فون کیا ہے اس میں، تو وہ پہلے رب کے پاس گیا تھا، اللہ، یہ جو آپ نے بات کی یہ بہت بڑی بات ہے، اس کے بہت بعد بڑی۔ پھر رب نے بھیجا آپ کی پاس، ایسا سمجھو کہ رب بھی آیا ہے پھر تھوڑے کو۔ یہ جو آپ نے بات کہی نا، اصل میں نا ایک چیز ہے، سیکھنے کا موقع کہاں سے ملتا ہے؟ یقین کریں میں جس پروگرام میں جاتا ہوں سیکھتا ہوں، آپ سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع اس لیے اللہ ملتا ہے کہ آپ اکثر بہت سوچ سمجھ کے اور کم گو، دیکھیں خاموشی عبادت کہا گیا ہے، اللہ اور آپ کے اندر اللہ نے، آپ کا یا میرا معاملہ، اللہ نے یہ آپ کے اندر ایک خاصیت رکھی ہے کہ آپ جب بولتی ہیں تو کم بولتے ہیں اور اچھا بولتے ہیں۔ اب یہ جو گہرائی ہے نا، یہ گہرائی اکثر میں کہتا ہوتا ہوں جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ان کی عزت اتنی بڑھا دیتا ہے کہ جو لوگ ان کی عزت نہیں بھی کرنا چاہتے اللہ ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے، چلو بھی پہنچو۔ اللہ تو یہ جو آپ نے بات کہی، حقیقت اس میں یہ ہے کہ واقعی وہ رب بھیجتا ہے، تو جب رب بھیجے تو ہمیں ان کے ساتھ صلہ رحمی، پیار محبت سے پیش آنا چاہیے، اور کوشش کرتے ہیں۔ بعض اوقات انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان خود بھی نیند پوری نہ ہو جیسے ہوتا ہے، بعض اوقات یقین کریں مریض بھی نہ رات کو سونے دیتے ہیں نہ دن کو سونے دیتے ہیں۔ بعض اوقات اگر کسی جگہ ہو جائے تو یقین کریں کہ ان سے اگر فار ایگزامپل نے کہہ دیا کہ میں تھوڑا سا ریسٹ کر لوں یا کوئی ایسی، اس پہ بھی دکھ ہوتا ہے، پھر اس سے معذرت کرتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ، بلکہ میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ میری کوشش ہوتی ہے، کوئی دوائی لے کے گیا ہے، اگر اس کو دوائی صحیح سوٹ نہیں کی، میں کہتا ہوں دوائی لے آؤ، آ کے اور دوائی لے جاؤ، اور لے جاؤ، اور یہ پریشانی کبھی نہ لینا کہ میں واپس نہیں کروں گا واپس نہیں یا لوں کوئی گا۔ مسئلہ ہوگا، نہیں، آپ لے آؤ، آگے دوسری لے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ واہ واہ، تو یہ تو رب کا شکر ہے کہ آپ میرے پاس آئے ہو، تو آئے مجھے تو رب کا شکر ادا رب کا کرنا شکر چاہیے ادا کرو۔ کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، دنیا پوری دنیا سے رب میرے پاس ہاں، بھیج رہا، تو اس سے بڑھ کے عزت کیا ہو؟ بالکل صحیح۔ تو یہ جو آپ نے بات کی اتنی بڑی بات ہے، آج سے آپ کی بات سن کے اللہ انشاءاللہ میں اور توجہ کروں گا کہ اس کو اب اس اینگل سے دیکھوں کہ یار کوئی بھی آتا ہے نا تو اس کو میں عام بندہ نہ سمجھوں، نہ سمجھے، ہاں، اس کو یہ سمجھوں کہ رب نے بھیجا ہے، تو جس کو رب بھیجے ہاں، تو اس کے ساتھ بھلائی تو والا پھر معاملہ۔ آپ نے اس کا شکریہ ادا کرنا، سر نہ کہ وہ آپ کا شکریہ ادا انشاءاللہ کر رہا ہے آپ کہ نہ یار دیکھیں گے، آپ کی مہربانی کہ سر آپ آئے انشاءاللہ ہمارے پاس۔ آپ دیکھیں گے اللہ کہ اکبر، پہلے سے، اللہ اکبر، پہلے اگر کوئی کوتاہی ہو جاتی تھی نا، انشاءاللہ آج سے انشاءاللہ، انشاءاللہ اس کو بھی دور کریں گے۔ اللہ اکبر۔